السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ وارثیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شان کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ ان کو نہیں معلوم کہ 75% اس امت میں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہی مسائل میں تقلید کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ وارثی جو اپنے نام کے آگے لکھ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد سرکار وارث پاک بھی ہیں، اور سرکار وارث پاک کے جو فقراء ہیں وہ بھی ہیں۔ حضرت اوگھٹ شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب صحاب ثاقب با موسوم رد کفر کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو یہ رافضیت گھسی ہوئی ہے نا وہ نکل جائے گی۔ پتہ نہیں یہ لوگ سنی ہیں اور سرکار وارث پاک کے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیسے رافضی ہو جا رہے ہیں، جبکہ سرکار وارث پاک رافضیوں کو اپنا مرید بھی نہیں کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک کے جو احرام پوش حضرت عبداللہ شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کو سرکار وارث پاک نے خود اپنا تہبند دیا، ان کی کتاب عین الیقین کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے صفحہ نمبر 50 صفحہ نمبر 58 پہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی شیعہ مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ پہلے اس کو اس کے مذہب سے توبہ کرواتے، اس کو سنی بناتے، پھر اس کے بعد مرید کرتے۔ سرکار وارث پاک شیعوں کو سنی بنا کے مرید کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ سرکار وارث پاک کے مرید ہونے کے بعد شیعہ بن رہے ہیں۔ یہ سرکار وارث پاک کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہر چیز میں سرکار کی مخالفت کر رہی ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی توہین، کبھی حضرت عمر فاروق کی توہین، کبھی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی توہین۔ جن چیزوں پہ سرکار وارث پاک نے منع فرمایا، جن کے شان و عظمت بیان کرنے کا سرکار نے حکم دیا ہے، اس سے انکار کر رہے ہیں۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر آ گئے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شیعوں کو اختلاف ہے نا، شیعہ حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے ہیں، یہ نام نہاد وارثی نہیں مان رہے ہیں۔ شیعہ جو حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں، یہ نام نہاد وارثی ان کو نہیں مان رہے ہیں۔ شیعہ حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نام نہاد وارثی ان کو نہیں مان رہے ہیں۔ شیعہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، یہ رافضی حضرات بھی ان کو نہیں، یہ نام نہاد وارثی بھی نہیں مان رہے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ وارثی ہیں، اہل سنت سے ہیں، یا پھر آپ شیعہ ہیں۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو وارثی لکھنا چھوڑ دیجئے، اور جب آپ وارثی ہیں، سرکار وارث پاک کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سرکار وارث پاک کی تعلیمات پہ عمل کیجئے نا۔ سرکار وارث پاک اہل سنت کے امام تھے، سرکار وارث پاک اہل سنت کے بزرگ ہیں، تو آپ ان چیزوں کو مانیے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین کرنا حضرت ابوبکر، حضرت امام جعفر صادق کی توہین کرنا ہے۔ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو 50 سے پلس آپ کی عمر تھی، آپ فرماتے میری عمر صرف 2 سال یا 2.5 سال ہے۔ پوچھا گیا حضور کیوں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال یا 2.5 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی ہے اور ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ جو 2 سال میں نے ان سے سیکھا، بس وہی میری پوری عمر ہے۔ اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملے ہوتے تو ابو حنیفہ برباد ہو چکا ہوتا۔ تو ان کو فخر امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کے صحبت پر ہے، ان کی تعلیم و تربیت پہ ہے، اور آپ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہماری کتاب ہے سلسلے کی، یہ حضرت اوگھٹ شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت اوگھٹ شاہ وارثی جو ہیں فقراء کی جماعت کے سر کے تاج ہے، سرکار وارث پاک کے خادم خاص ہیں، ٹھیک ہے، سرکار وارث پاک سے براہ راست فیض یافتہ ہے۔ آپ اپنی کتاب رد کفر کے صفحہ نمبر 31 اور 32 پہ اس مسئلے کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس مسئلے کو بھی حل فرما دیتے ہیں۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ بلکہ ایک مسلمان بھی ایسا نہ ملے گا جن کو ائمہ اسلام کے برحق اور کامل ایمان ہونے کا پورا یقین نہ ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل کا مقلد یا معتقد نہ ہو۔ علاوہ اس کے بعض کو ان کی شاگردی کا فخر حاصل ہے، بعض ان کی تصانیف سے بہرہ مند ہو کر ان کو اپنا محسن جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ہی حضرت اوگھٹ شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برحق اسلام کے ائمہ برحق لکھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ امام شافعی کو ائمہ برحق لکھ رہے ہیں اور ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ائمہ برحق لکھ رہے ہیں اور ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو آپ ائمہ برحق اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ایسے مسلمان، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جن کو ان کے ایمان
ایمان کامل ہونے کا یقین نہ ہو. یعنی آپ ان کو اسلام، ائمہ اسلام کے برحق حق علماء اور ساتھ ہی ساتھ کامل ایمان والا لکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نام نہاد وارثی بنے پھر رہے ہیں. آپ سرکار وارث پاک کا مرید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کا انکار کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہیں. آخر آپ لوگ یہ ساری چیزیں سیکھ کہاں رہے ہیں؟ یہ ساری تعلیمات جو آپ لوگوں کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہے گمراہیت، یہ نہ قرآن و سنت میں ملے گا، نہ ائمہ اکرام، نہ محدثین اکرام کی کتابوں میں ملے گا، اور نہ ہی سلسلہ وارثی کسی کتاب میں ملے گا. سب کے نزدیک تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو ائمہ برحق ہے، کامل ایمان والے ہیں اور مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور آپ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اہل سنت میں نہیں ہے، سلسلہ وارثی میں نہیں ہے، تو آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ یہ رافضیوں کے نزدیک مل رہی ہے. تو آپ سرکار وارث پاک کے مرید ہیں، اہل سنت سے ہیں، یا پھر رافضیوں کے مرید ہیں؟ اگر آپ اہل سنت سے ہیں، سلسلہ وارثی کی تعلیمات حاصل کیجئے، سرکار وارث پاک کا دامن پکڑے ہیں، تو سرکار وارث پاک کے جو تربیت یافتہ فقراء اکرام ہیں، انہوں نے جو تعلیم و تربیت ہم تک پہنچائی ہے اس پر